بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے اللہ کی توفیق کے بغیر، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ عقل سے کام نہ لینے والوں پر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چنتا ہے بندے، فلاں کو ہدایت دینی ہے، فلاں کو دینی ہے، اللہ چنتا ہے باذن اللہ، ہدایت اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ اگر اللہ سب کو ہدایت دینا چاہتا اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا قانون نہیں ہے، میں نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے، کون ہدایت طلب کرتا ہے، کون ہدایت طلب نہیں کرتا۔ لہٰذا جو ہدایت طلب کرے گا اسے اللہ کی توفیق ملے گی، اللہ کے فضل سے وہ ہدایت لائے گا، لیکن جو ہدایت طلب نہیں کرے گا، اللہ سے توفیق طلب نہیں کرے گا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اگلی آیت جو ہے اس میں اس بات کا جواب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی ایسی دکھائیں جس سے یہ واقعی پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ان کی جو مطلوبہ نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ اسراء میں وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، سورہ اسراء کی 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین سے چشمے جاری کر دے، اور تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات نکل آئیں، وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغوں کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر جس طرح تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، عذاب ہمارے اوپر آ جائے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے آ۔ یہ تھے مطالبے کفار مکہ کے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر یہ چیزیں ہمیں ہمارے سامنے کر کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی تھیں، اولاً تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ لوگوں کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو موج دے، لوگوں کے مطالبے پہ انبیاء کو نشانیاں دینا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب انبیاء نے اس طرح کے معجزے دکھائے تو لوگوں نے یہی کہا یہ تو جادو ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانی کوئی دکھا دی جاتی یا دے دی جاتی تو لوگ اس کے جواب میں یہی کہتے یہ تو جادو ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا یہ دیا ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا آسمانوں میں اور زمین میں تو دیکھو کتنی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی، دیکھو آنکھیں کھول کے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، صرف سورج کو چھوڑ دیجئے، صرف ایک چاند کا نکلنا، اور پھر ہر رات پہلی جو 10-15 راتیں ہیں ان میں چاند کا آہستہ آہستہ بڑھتے جانا، 14ویں رات کے بعد آہستہ آہستہ گھٹتے جانا، بالآخر اس کا ختم ہو جانا، پھر اس کا پہلی تاریخ کو طلوع ہونا، اور پھر اسی طرح بڑھتے جانا، اور کسی چیز کو بھی نہ دیکھیں تو یہی ایک نشانی کافی ہے کہ پھر واقعی اس اللہ تعالیٰ کا یہ نظم و ضبط ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا نہ دخل ہے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ اگر نشانیاں تم نے دیکھنی ہیں تو بے شمار نشانیاں ہیں۔ زمین میں بھی آپ کسی بہت بڑی نشانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی درخت کا ایک پتا اتار کے دیکھ لیں، بڑی نشانیاں دیکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آسمانوں میں دیکھنی ہے چاند کو دیکھ لیں،
کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. اور زمین میں بھی بہت بڑی نشانیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی درخت کا ایک پتا اتار کے دیکھ لے، اور پھر اگر انسان اپنے نفس کے اندر نشانیاں دیکھنا چاہے تو انسان کے اپنے نفس میں کتنی نشانیاں ہیں. یہ جو ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے لکیریں بنائی ہیں، 1000 میں سے شاید ہی 2 آدمی ایسے ہوں جن کے ہاتھ کی لکیریں ملیں آپس میں. اور اب تو یہ جو آنکھوں کی تصویر لیتے ہیں، کوئی بھی 2 انسان دنیا میں ایسے نہیں ہیں جن کی آنکھوں کی تصویریں مل جائیں آپس میں. ارب انسان موجود ہے، خرب انسان موجود ہے دنیا میں، لیکن کوئی بھی 2 انسان ایسے نہیں ہیں جن کی آپس میں آنکھوں کا نقشہ مل جائے. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی نشانیاں تمہیں مطلوب ہیں تو نشانیاں آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، تمہارے اپنے نفس میں بھی ہیں. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے انہیں یہ نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. یہ فائدہ مند ان کے لیے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہر درمی میں پڑے ہوئے ہیں، جو معاذ اللہ قرآن کی تصحیح کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ نشانیاں فائدہ دے سکتی ہیں؟ نہیں دیں گی. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں، دلوں پہ مور لگا دی ہے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے اور ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے، ان لوگوں کو میری نشانیاں یا تمہاری دکھائی ہوئی نشانیاں کسی کام نہیں آئیں گی. آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان نہ لانے پہ تبصرہ فرمایا ہے، ایمان نہ لانے پہ تبصرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا یہ اس انتظار میں ہیں، یہ اس انتظار إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، ان پہ بھی ویسے ہی برے دن آ جائیں عذاب والے جیسے ان سے پہلی قوموں پہ آئے. مخاطب کون ہے؟ قریش مکہ. قریش مکہ مخاطب ہے کہ کیا اب تم اس نشانیاں تو اللہ نے بے شمار دکھائی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، تمہارے اپنے نفس میں بھی ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، اور جو ہر درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے انہیں یہ نشانیاں فائدہ نہیں دے سکتی. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے پہ یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ کیا تم اس انتظار میں ہو ویسے ہی عذاب کے دن تمہارے اوپر آئے جیسے عذاب کے دن عاد اور سمود پہ آئے تھے. دھمکی ہے یہ، وارننگ ہے یہ کہ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ عذاب آئے تمہارے اوپر تب ایمان لاؤ گے، جوتے پڑے تمہیں تب ایمان لاؤ گے. اور پھر وہ جوتے پڑ گیا بدر میں، جو اللہ نے دھمکیاں دی تھیں وہ خالی نہیں تھیں یا وہ بے معنی نہیں تھیں. جو عذاب آنا تھا وہ آیا قریش مکہ پہ، ویسا ہی عذاب آیا جیسا پہلے عاد اور سمود پہ آیا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر عذاب اس لیے کہ قیامت تک وہ عذاب بھولیں گے نہیں کافر اور مشرک. کیا بلال اور کیا خباب بن ارت بیچارے کمزور، بے بس اور بیمار لوگ، اور 70 سردار قتل ہو گیا اور 70 سرداروں کو جکڑ لیا، قید کر لیا. سرداروں کو، بڑے بڑے وہ سردار جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اے محمد بلال اور خباب کو اٹھاؤ اپنی مجلس سے تب تمہاری بات سنیں گے. وہ سردار 70 سردار مارے گئے، قتل ہوئے، اور 70 سردار جو تھے وہ جکڑ لیے حضرت بلال جیسے لوگوں. فرمایا کہ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ ویسے ہی عذاب کا دن تمہارے اوپر آئے جیسے عذاب کے دن تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فانتظروا، اگر یہ بات ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ہے تو سوال یہ کہ کیا اس انتظار میں ہو. اب جوتے کھانے کے لیے یہ تو کوئی نہیں کہتا جی میں جوتے کھانے کے لیے انتظار کر رہا ہوں، یہ جواب تو کوئی نہیں دیتا. اس لیے کافروں نے جواب تو دینا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جواب نہیں دیں گے. ان کے جواب میں خود ہی یہ کہو فانتظروا، انتظار کرو تم بھی کہ اللہ کا عذاب آئے تم پہ. انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں. انتظار اس بات کا کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ واضح ہو جائے حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے، عذاب کس پہ آتا ہے، تمہارے اوپر آتا ہے یا میرے اوپر آتا ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، یہ ہے طریقہ ہمارا. کیونکہ پہلی امتوں کا بھی حوالہ دیا نا، کیا تم انتظار کر رہے ہو جیسا عذاب پہلی امتوں پہ آیا تھا ویسے ہی تمہارے اوپر آئے. اس لیے پچھلوں کا بھی حوالہ دیا اللہ نے، رسولوں کو بچا لیا ہم نے، اور جو ان پہ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی بچا لیا ہم نے. کذالک، یہ ہے ہمارا طریقہ. جو ہمارے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسولوں کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو ہم بچا لیتے ہیں. علینا حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ واجب ہے ہمارے اوپر، فرض ہے ہمارے اوپر کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ہم بچا لیں. جب اللہ کا عذاب آیا قوموں پہ تو وہ لوگ بچے یا بچا لیے گئے جو اپنے اپنے رسولوں پہ ایمان لائے تھے. یہ یہاں تک تو اس سورہ کا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اگلی آیتوں میں جو دین کی دعوت ہے، جو کچھ بھی ساری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وائنڈ اپ کیا ہوا ہے، چند الفاظ میں ان کی دہرائی کی ہے، ان کو دوبارہ ذہن نشین کروایا ہے. اور یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. مولوی سچی بات یہ ہے کہ سر کھپا کھپا کے پیٹ گئے ہیں، لیکن قوم کے پلے پڑتی نہیں بات کے بعد ہے. بڑی مصیبت ہے یہ سمجھنے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن خود نہیں پڑھتے، مولویوں کی سنی سنائی باتیں، لٹریچر کی باتیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھ لیں تو بات سمجھ لیں. جب تک قرآن نہیں قوم پڑھے گی، جب تک قوم کو سمجھ نہیں آئے گی. یہی بات تھی وہاں بھی. جس کے پلے، جس کی کان میں قرآن پڑھتا تھا وہ سیدھی راہ پہ آ جاتا تھا، وہ ایمان لے آتا تھا، اور جس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی رکھی وہ ہدایت نہیں پا سکا. آج بھی معاملہ یہی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو قرآن سننے کو تیار نہیں یا قرآن پڑھتی نہیں ہے. یہ تکلف کرنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ قرآن سے ہدایت لے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں نئی نئی نکل آئی ہیں، اور شیطان نے ایسے ایسے راستے نکال لیے ہیں گمراہی کے کہ عام آدمی کے لیے بچنا تو ممکن ہی نہیں رہا. ممکن نہیں رہا، واقعی ایسی بات ہوئی. آگے اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان لوگوں سے، اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے معاملے میں اب بھی شک میں پڑے ہو. ساری صورت اللہ نے سنا دی، ساری صورت اللہ نے بیان فرما دی، اور اس سے پہلے بھی کئی صورتیں نازل کر دیں. اس کے بعد لوگوں کا حال یہ ہے کہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے دین کے معاملے میں اگر شک ہے تمہیں کہ میرا دین کیا ہے، تو پھر تمہیں بتاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے. دین کو سمجھو. نئے نئے دین نکل آئے ہیں. آج اتنے دین نکل آئے ہیں کہ مت مار لیا لوگوں نے ہماری. اب ایک نیا دین نکل آیا ہے. نیا دین یہ ہے دین انسانیت. دین انسانیت ہونا چاہیے. دین اسلام کی ضرورت نہیں رہی. اب دین انسانیت یہ نیا فکر کھڑا ہو گیا. پہلے تو لفظ سیکولر کا جو ہے وہ چبھتا تھا بعض لوگوں کو. بعض لوگ یہ لفظ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن کافروں نے اتنی سازشیں کی ہیں، اور کافروں کے جو ٹولے ہیں اور غدار ہیں مسلمانوں کے اندر، انہوں نے ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں، کوئی چھوڑے نہیں بات. سیکولر کا لفظ جو ہے وہ پھر بھی تکلیف دیتا تھا. اچھا جی بے دین ہیں ہم ملحد ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں. اب یہ اس کا پہلے
کسی زمانے میں کافروں نے اصطلاح نکالی کہ مسلمان جو ہیں یہ رجت پسند ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم رجت پسند ہیں، ہم تو 1400 سال پرانی جو شریعت ہے اسی کو مانتے ہیں، اسی پہ چلنے والے ہیں. بعد جو تھا کافروں کا وہ ضائع گیا. پھر اچھا جی مسلمان جو ہے یہ شدت پسند ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم شدت پسند ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو شدت سے محبت کرتے ہیں اللہ سے، شدت سے محبت رسول سے کرتے ہیں، شدت سے محبت قرآن سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم شدت پسند ہیں. لیکن اس کے بعد ایک ایسی اصطلاح مل گئی کافروں کو جو جادو کی ایسی چھڑی تھی جو ہر مسلمان پہ اس طرح لاگو کی کہ پوری دنیا کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ ہاں مسلمان جو ہے ٹیررسٹ ہے. یہ اصطلاح ایسی ہے جس سے جان بچانی ممکن ہی نہیں. بالکل وہی بات کہ پہلے سیکولر کا لفظ تھا، ملحد کا لفظ تھا، بے دین کا لفظ تھا، وہ چبھتے تھے. اب دین انسانیت کی اصطلاح ایسی آئی ہے کہ ہر کے بندے کو بڑی خوشنما لگ رہی ہے کہ ہاں جی ہاں قربان جائے دین انسانیت پہ. جس نے انسانیت کی خدمت کی اس سے تو بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا. مدر ٹریسا بھی جنتی ہے، فادر ٹریسا بھی جنتی ہے. اگلے دن وہ فیس بک کا یا کس کا وہ جو موجد تھا اسے اپنی ساری دولت غریبوں کے لیے وقف کر دی، وہ بھی جنتی ہے. دین انسانیت ہے نا. یہ ایسی تباہی آ گئی ہے، شیطان نے ایسے ایسے راستے نکال دیے ہیں. واللہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں اور مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے میں شیطان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ باتیں جو اللہ نے لکھی ہیں قرآن میں یا ارشاد فرمائی ہیں، ان کنتم، اگر تم فی شک من دینی، اتنا سارے 23 سال تک قرآن سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بتایا میرا دین کیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ کہا ہوگا. اس کے بعد پھر یہ بات کہی کہ شک ہے تمہیں میرے دین میں. اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں پڑتے ہو تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میرا دین یہ ہے کہ جن کی بندگی بتوں کی تم کرتے ہو، من دون اللہ کی کر. یہاں بت کا لفظ نہیں استعمال ہوا، من دون اللہ کا ہے. من دون اللہ میں وہ قبریں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، مردے بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، جن بھی ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، سب شامل ہے اس میں. من دون اللہ. فرمایا اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں کہ کیا دین میں لے کے آیا ہوں، کس دین کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تو میں تمہارا شک دور کر دیتا ہوں. لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کی بندگی تم کرتے ہو اس کی بندگی میں نہیں کروں گا. دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دین کی ابتدا جو ہے وہ انسانیت سے نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے مکے میں کتنے مسئلے بتائے کہ کھانا کھلاؤ غریبوں کو، کتنے مسئلے بتائے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، کتنے مسئلے بتائے کہ بھوکوں کے لباس پہناؤ. مکے کی ساری زندگی 13 سال کی زندگی تھی. دین کہاں سے شروع ہوا؟ مارے کس لیے کھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ نے مارے کس لیے کھائیں؟ بلال کو جب مارتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جھوٹ نہ بولو، یا کہتے تھے کھانا تو خود ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ عمر نام تھا ان کا بن عبد مناف. جب یہ شام میں گئے تو مکہ میں آٹے کی کمی ہو گئی، قحط پڑ گیا. ہاشم کو وہاں پتہ چلا شام میں کہ مکہ میں قحط پڑ گیا ہے. جتنا بھی سامان اونٹ لے کے گئے تھے تجارت کی غرض سے، ان سارے اونٹوں پہ روٹیاں اور آٹا لدوا کے شام سے مکہ میں لے کے آئے. شام سے لے کے مکہ میں آئے. انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم لوگ زیادہ ان سے عقل مند ہیں، یا زیادہ ان کی خدمت کی ہے ہم نے انسانیت کی؟
اور پھر اس کے بعد ہاشم کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال حاجیوں کی دعوت کرتے تھے، اور عام جو مکی لوگ تھے مخیر حضرات، ان کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ حاجیوں کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اور ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے، حفاظت کرتے ان کی. یہ ان کی کیا یہ خدمت انسانیت نہیں تھی، یا دین انسانیت نہیں تھا ان میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کبھی اپنے پردادا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاشم، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشم کے اس عمل کی تعریف کی ہو یا تعریف کی ہو؟ قابل تعریف ہے، ہم یہ نہیں کہتے قابل تعریف نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اس آدمی کی مکہ کی زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے تھا، کفر کے زمانے میں تھا، لیکن وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جن کے نام کے تم جانور ذبح کرتے ہو میں ان کے نام کے جانور ذبح نہیں کروں گا. بکری کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں سے پانی اللہ نے برسایا، چارہ اللہ نے پیدا کیا، اب اس کو ذبح میں کسی دوسرے کے نام پہ کیوں کروں؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے. ہاشم کا واقعہ بھی بعثت سے پہلے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کس کی؟ تعریف اس کی جس کا عقیدہ صحیح تھا. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، جب تک انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 177 آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. یہ مسئلے یا باتیں جو تھیں کافروں میں بھی ہوتی تھیں. ایسی بات یہ نہیں ہے کہ یہ آج مسئلے پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہدایت جو ہے جب تک قرآن پورے کا پورا نہ پڑھا جائے ہدایت ملتی نہیں ہے. یہ جو سلیبس بنا لینے، کبھی اس صورت کا درس دے دیا، کبھی اس صورت کا دے دیا، کبھی اس سے بات بنتی نہیں ہے. اس سے تو یہی ہوگا کہ خود بھی قبروں پہ جا کے امیر جماعت اللہ معاف کرے استغفر اللہ، اب کہاں کہاں کس کس کو روئیں، کس کس کو پیٹیں. جو جاہل ہیں ان کو تو پیٹیں، جو پڑھے لکھے ہیں عمارتیں کر رہے ہیں جماعتوں کی، قبروں پہ وہ جائیں جا کے چادریں چڑھائیں تو پھر کس کس کو پیٹیں. کہتے ہیں جی ہم تو اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب یہ ہے کہ جا کے قبروں پہ چادریں چڑھاؤ گے. قبر پرستی اور کس کو کہتے ہیں؟ شرک اکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ عجیب بات ہے، مت مار لی ہماری تم لوگوں نے کہ قبروں پہ جا کے چادریں چڑھاؤ اور نام اسلامی انقلاب کا اور جماعت اسلامی کا اور امیر اسلامی کا. کچھ تو شرم اور حیا کرنی چاہیے اللہ کے دین کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی. جو جاہل ہیں، جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، جو درسوں میں نہیں جاتے، جو لوگوں کو درس نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کرتے، ان کا تو رونا ٹھیک ہے، جائز ہے. ان کو تو روئیں ہم کہ یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں. ان پڑھے لکھوں کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں وہ دو ہم انقلاب لائیں گے، یہ اسلام انقلاب لاؤ گے. تمہارا امیر جا کے قبر پہ چادر چڑھائے تو اور قبر پرستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جب شرک آ گیا، جب عقیدہ توحید باقی نہ رہا، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، تو پھر باقی نیکیاں جو تھیں وہ تو وہی بات ہے. ایک مثال نہیں ہے، صرف ہاشم کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ ابن جدعان جو ہے اس نے زمانہ وہ بڑا مہمان نواز تھا، بھوکوں کو کھانے کھلاتا تھا، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، ان کی میزبانی کرتا تھا. یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ قیامت کے دن اس کو اس دین انسانیت کا کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی یہ اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالے رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا.
رب پہ یقین نہیں تھا، رب پہ ایمان نہیں تھا، لہذا کچھ نہیں ملے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ نے 100 اونٹ قربان کرنے کی منت مانی ہوئی تھی، میرے بھائی نے 50 اونٹ ذبح کر دیے ہیں باپ کی طرف سے، میں بھی کر دوں؟ بڑا واضح جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا پھر تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا تو اللہ قبول کر لیتا، اس کو فائدہ ہوتا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ مسائل جو تھے اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کفار میں بھی یہ فلاں بڑا میزبان ہے، اور یہ بڑی ان کی سخاوت جو تھی بڑی معروف تھی عربوں کی۔ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، بیٹا ہوا مسلمان اس کا، لیکن سخاوت کے باوجود باپ جو ہے وہ کافر ہی تھا، اس کی سخاوت کا اس کو کوئی عزت نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ جب قبلہ تبدیل ہوا بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ پہلے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اب یہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نیکی یہ نہیں، اللہ مشرق کی طرف بھی ہے، مغرب اور مشرق اللہ کے لیے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تمہارا منہ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، بلاکن البر من آمن باللہ۔ ابتدا اسلام کی کہاں سے ہوئی؟ یہ دین انسانیت کہاں سے آ گیا؟ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ ہم کسی دین کو نہیں جانتے، اور وہ دین جو قرآن لے کے آیا ہے، جس کی قرآن ایک دفعہ نہیں بار بار وضاحت کی ہے، جس کی ابتدا آمن باللہ سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے، جس کی ابتدا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پہ، یوم آخر پہ، والملائکہ پہ، اور ایمان لایا فرشتوں پہ، بل کتاب، اور کتابوں پہ ایمان لایا، بل نبیین، نبیوں پہ ایمان لایا، اس کے بعد ہے انسانیت کی باتیں، وآت المال علی حبہ۔ ایمان لاؤ، پہلے ایمان کے تقاضے پہلے پورے کرو، اللہ پہ، یوم آخر پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، یہ سارے ایمان مکمل کرو پہلے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آت المال، ہاں اپنا مال بھی دو، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو ذوی القربیٰ، اپنے قریبی لوگوں کو بھی، والیتامیٰ، یتیموں کو بھی، والمساکین، والمسکینوں کو بھی، وابن السبیل، راہ والوں کو بھی، والسائلین، سوالیوں کو بھی۔ کسی کو چھوڑا ہے اسلام نے؟ اسلام سے بڑا دین انسانیت اور کون سا ہے؟ لیکن اگر تم الگ نکالو گے تو اس کو نہیں مانیں گے ہم، الگ دین انسانیت کوئی چیز نہیں ہے۔ دین انسانیت وہی ہے جو دین اسلام لے کے آیا ہے، جس میں پہلے توحید ہے، اس کے بعد رسالت ہے، آخرت ہے، پھر اس کے بعد باقی باتیں ہیں۔ تمہارا دین انسانیت لے تو تم سے زیادہ دین جو ہے جنت میں جانے والے یہودیوں اور عیسائیوں میں موجود ہیں۔ میوہ بتاس کئی صدیوں سے چل رہا ہے۔ اگر اسی وجہ سے جنت دین خدمت انسانیت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، لارڈ میو کو بھی جانا چاہیے، گنگا رام کو بھی جانا چاہیے۔ ایسا عجیب مت ماری ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں عیسائی پوپ جنت کی ٹکٹیں بیچتے تھے، اسی طرح پاکستانیوں نے اپنی جیب میں جنت کی ٹکٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو بھی مرتا ہے جنت میں گیا، جنت کا مہمان گیا، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنتی، یہ تو میری جنت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شہیدوں کے تمغے ہیں تو وہ رکھے ہوئے ہیں، جو بھی مرتا ہے چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے،
دین کا مذاق اڑانے والا ہے، حدود اللہ کا مذاق اڑانے والا ہے، نماز کا مذاق اڑانے والا ہے، مسجد کا مذاق اڑانے والا ہے، سب کچھ شہداء کے اور جنتیوں کی ٹکٹ ملے ہوئے۔ کیسی عجیب قوم ہے یہ، اور صرف اس لیے کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا، اس لیے تمہارا یہ اتھارٹی تمہیں اللہ نے دے دی ہے کہ جس کو مرضی جنت میں بھیج دو، جس کو مرضی شہید کہہ دو تم۔ پاکستان میں پیدا ہو جانا ہی اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جنتی ہے۔ نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ دیکھیں نا، آخر سوچنا چاہیے، لیکن مصیبت وہی ہے کہ سوچے تو وہ جو قرآن کو ہاتھ لگائے یا قرآن پڑھے۔ ایمان کی باتیں پہلے اللہ نے بتائیں، ایمان کی باتوں کے بعد خدمت انسانیت کا ذکر کیا، نماز روزے کا بعد میں کیا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد اہم ہے حقوق اللہ سے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، یہ تو ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ایمان کی بات پہلے آ گئی تو یہ اپنے آپ پہلے آ گیا۔ یہ نماز روزہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے ایمان سے۔ جس نے نماز چھوڑی اسے ایمان چھوڑا، جس نے زکوٰۃ دینی چھوڑی یا روزہ چھوڑا اسے ایمان چھوڑا۔ یہ چیزیں تو ایمان سے جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجئے تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ توحید سے ہی ہے، ایمان سے ہے، ایمان خالص، توحید خالص سے۔ من دون اللہ ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی بندگی تم اللہ کے سوا کرتے ہو۔ میں کس کی بندگی کرتا ہوں؟ بلاکن اعبد اللہ، میں بندگی کرتا ہوں اس کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں مارے گا، جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں میری موت ہے۔ میری موت کہتے تو اس کا مطلب یہ تھا اچھا جی تمہاری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم عبادت کرو۔ جس کی موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی عبادت کرے جس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہاری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم اس کی بندگی کرو۔ ہماری موت جو ہے وہ تو لات اور ابل کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ واضح فرما دیا کہ تمہاری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تمہیں موت آتی ہے، جب تک نہیں چاہتا تمہیں موت نہیں آتی۔ اور موت کا لفظ استعمال فرما کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا لفظ اپنے آپس میں آ جاتا ہے۔ اگر موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو اس کی بندگی کرتا ہوں یا بندگی کروں گا جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، یا جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی اور تمہاری موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا کہہ کے ان کو شرم دلائی گئی کہ شرم تمہیں بھی کرنی چاہیے اس بات کی کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی اور موت ہے تم اسے چھوڑ کے دوسروں کی بندگی کر رہے ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے اقم وجهك، اپنے چہرے کو جما دو، اپنے چہرے کو مضبوطی کے ساتھ جما دو، للدین حنیفا، اس دین کے لیے یکسو ہو کر، باقی ہر طرف سے سارے تعلقات توڑ دو، باقی ہر طرف سے اپنی سمت جو ہے وہ ختم کر دو۔ ایک سمت ہونی چاہیے تمہاری، اور وہ سمت ہونی چاہیے صراط مستقیم، اللہ کے دین والی،
اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں ماننا، یکسو ہو جاؤ کہ سوائے اللہ کے انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا کہ ولا تکونن من المشرکین، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ مشرکوں سے نہ ہونا۔ دیکھیں نا، بات تو پہلی بھی وہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور یکسو ہو کے کرو، اس سے بھی شرک ختم ہو جاتا ہے، لیکن شرک کی پھر بعد میں تردید کروانا کہ یہ بھی کہو کہ میں مشرکوں سے نہیں، وہ بھی کہو کہ بندگی سوائے اللہ کے کسی کی نہیں کروں گا، اور یہ بھی کرو، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اور یہیں پہ ساری جو ہے نا کنڈی وہ ہے کہ اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، گریٹ گاڈ تو وہی ہے، رب الارباب تو وہی ہے، جی دیتا تو وہی ہے، لیکن بزرگوں کو بھی تو اسی نے دیا ہوا ہے، مصیبت ایتھی پہندی ہے۔ جب بزرگوں کا آ جاتا ہے درمیان میں تو مصیبت یہیں بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ نے جہاں کہیں یہ بات ارشاد فرمائی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ فرمایا اللہ نے، کہو کہ میں بندگی صرف اللہ ہی کروں گا اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ اس کا اعتراف کرنا اور اس کی تردید کرنی دونوں ضروری ہے۔ اور کلمے میں تو پہل جو ہے وہ لا کو دی ہے کہ پہلے نفی کرو الہوں کی، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ بات شروع ہی یہاں سے کی کہ شرک کو پہلے ختم کرو، پھر اس کے بعد توحید کی بات کرنا۔ اور جو اپنے دل سے بزرگوں کی اور درگاہوں کی اور خانقاہوں کی محبت نہیں نکال سکا، اور یہ نکلتی بڑی مشکل ہے، لات اور حبل کی دلوں سے محبت نکلتی نہیں تھی جب تک اللہ کے رسول نے بت توڑے نہیں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا نقصان ہوا زیادہ، اور ابو سفیان نے یہی بات کہی، لنا عزا ولا عزا لکم، بڑے فخر سے یہ بات کہی، ہمارے پاس عزا ہے، مسلمانوں کے پاس عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ پہلے جو دلوں کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں عقیدتوں کے، اب وہی عقیدتوں کا معاملہ یہی ہے کہ امیر نے کر دیا، قبر پہ جا چادر چڑھا دی، اب کس کے انسان کی زبان میں ہمت ہے کہ رکن بھی ہو جماعت کا اور جا کے دامن پکڑ لے امیر کا کہ تم نے قبر پہ چادر کیوں چڑھائی ہے، تم مشرک کو ہٹ جاؤ یہاں سے، تمہارا حق نہیں ہے عمارت کرنے۔ نہیں جی نہیں، پھر بھی امیر صاحب ہے نا، کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے، کوئی بات تو ہونی، عزت اور احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اگر یہ قبروں پہ چلے گئے اور چادریں جا کے چڑھا دیں تو باقی کیا رہ گیا؟ بات تو وہی ہوگی کہ اللہ کی بندگی بھی ہو گئی اور قبروں کی بندگی بھی ہوگی، دونوں باتیں ہو گئی۔ مان من المشرکین باقی رہ گیا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ یہ سارا قرآن جو ہے نا بھرا ہوا ہے اسی بات سے۔ یہ جو نکاح طلاق کے اور وراثت کے مسائل ہیں وہ تو چند آیتیں، اگر سارا ان کو اکٹھا کیا جائے نا باقی احکام کو، شاید زیادہ سے زیادہ ایک پارہ بن جائے گا۔ جو مسائل اور احکام ہیں نا، نماز کے، روزے کے، حج کے، اور باقی جو زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، یا جو وراثت کے اور طلاق کے اور نکاح کے مسائل ہیں، یہ سارے اگر اکٹھے کر دیں تو شاید ایک پارہ بن جائے گا۔ 29 پارے تو اللہ تعالیٰ نے نازل اس بات کے لیے کیے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ دوسرے مشرکوں سے برات کا اظہار کرو کہ مشرکوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم۔ چاہے جائے کہ انسان مشرکوں کے درمیان چلا جائے، ان سے محبت کا اظہار کرے اور ان کی قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا دے تو شرک باقی کیا رہ گیا؟
اگلی بات پھر وہی ہے، یہ سارا جو آخری جو چند آیتیں ہیں، صرف 9 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ 9 یا 8 آیتیں ہیں جن میں ساری سورہ کو اللہ نے وائنڈ اپ کیا ہے، اور ان میں دیکھیے آپ کوئی بھی ایک مسئلے کی یا احکام کی بات ہے، ساری کی ساری باتیں وہی ہیں کہ توحید پہ عمل کرو، شرک کو چھوڑو۔ توحید کے دلائل ہیں، شرک کی مذمت ہے، شرک کی تردید ہے۔ جس اسلام میں توحید نہیں وہ اسلام نہیں ہے، جس اسلام میں توحید نہیں وہ اسلام نہیں ہے، جس دین میں اسلام نہیں وہ دین نہیں ہے، توحید نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ نہیں کیا اس کو۔ اللہ نے پہلے یہ کہا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے نہ ہو جا۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارے۔ بات تو کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، پھر دوبارہ پھر یہ وہی بات۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ایک آیت تو کجا ایک لفظ یا ایک حرف بھی زائد نہیں لکھا ہے قرآن مجید میں، ضرورت سے زائد کوئی حرف نہیں ہے اس میں۔ پہلے حصے میں یہ کہہ دیا کہ مشرکوں سے نہ ہو جانا، ساتھ ہی یہ ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا۔ کتنی دفعہ اللہ فرمائے، کس طرح فرمائے، کس طرح سمجھائیں ہمیں۔ 8-10 سال سعودی عرب میں رہ کے اتنی مت نہیں آئی، گئے پاکستان تو دادا دربار پہ جا کے چاہتے شروع کر دیں۔ کیا مطلب دین ہے، کیا کرے؟ لیکن بات تو وہی ہے، اشربو فی قلوبہم العجل، بچڑے کی ایسی محبت ڈال دی گئی، بچڑے کی ایسی محبت ڈال دی، اور جی موسیٰ بھول گیا، خدا تو یہ ہے موسیٰ بھول گیا۔ بات آج بھی جس طرح بلال اور خباب کو ظلم کرتے تھے اور سزائیں دیتے تھے، بات آج بھی وہی ہے، جا کہ آپ کلمہ حق کہیں پاکستان میں، کلمہ توحید کہیں، قتل کر دیں گے، آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ توحید سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بار بار وہی آتے، بار بار وہی آتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے زائد بھیج دیا قرآن جی؟ فرمایا مشرکوں سے نہ ہو جانا، ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا۔ ما لا ینفعک ولا یضرک، جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ یہاں پھر وہی بات ہے، انہیں جی نہیں حضرت صاحب کی بیعت تو کر کے دیکھیں، بڑا فیض ملتا ہے ان سے، بڑے فیض والے ہیں حضرت صاحب۔ آپ مزار پہ جا کے تو دیکھیں، آپ چڑھاوا تو چڑھا کے دیکھیں، نظر نیاز مان کے دیکھیں، آپ بڑا کچھ ملتا ہے وہاں سے۔ ظاہر ہے جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، انہیں جب بھی اللہ دیتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس قبر والے نے دیا ہے مجھے، اس خانقاہ والے نے دیا ہے مجھے، صحت اس خانقاہ والے نے دی ہے، اولاد اس خانقاہ والے نے دی ہے، روزی اس خانقاہ والے نے دی ہے مجھے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ بن چکا ہے اور یہ دل سے بات نکلتی نہیں۔ اس کا فیصلہ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ما لا یضرک، وہ نہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں، ما لا ینفعک، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ، اور پھر یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہی باتیں بتائیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے رہنا، جو اللہ نے حکم دیے ہیں، جو اللہ کے اوامر ہیں، ان کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ مطلب یہ کہ نماز روزہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان احکام پہ عمل کرو گے
تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرتا رہے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ جب بھی کبھی مانگنے کی ضرورت پیش آئے، سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو سوال صرف اللہ سے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سوال نہ کرنا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی جب تمہیں مدد مانگنے کی ضرورت ہو تو مدد صرف اللہ سے مانگنا۔ باتیں دونوں ملتی جلتی ہیں آپس میں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں فرمائی ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات، یہ آپ اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی پرائمری اسکول میں داخل ہوا ہے، اور بچے کو کاپی کتاب کا پتہ نہیں ہے، پنسل کا پتہ نہیں ہے، روشنائی کا پتہ نہیں ہے، آپ ایک ایک بات اس بچے کو بتاتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے بستہ ہے اور یہ بستے میں ڈالنے والی کتابیں ہیں، یہ کتاب تم پڑھو گے، یہ تمہاری کاپی ہے، یہ تمہاری پنسل ہے، یہ ربر ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتاتے ہیں تاکہ بچے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول نے بتایا کہ سوال سے ممکن ہے یہ سمجھ لے کہ 4 پیسے مانگنے ہو تو وہی سوال ہوتا ہے، لیکن جب روزی کا معاملہ ہو یا کوئی مصیبت سر پہ آ جائے تو پھر حضرت صاحب کو پکار سکتے ہیں یا درگاہ پہ جا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب مدد مانگنی ہو پھر بھی اللہ سے مانگنا۔ اور پھر چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی خیر اور بھلائی دینا چاہیں گے، ساری دنیا بھی اس خیر اور بھلائی کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، وہ بھلائی تمہیں مل کے رہے گی۔ یہ بات یاد رکھو، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہارا کوئی نقصان کر سکے، نقصان اللہ کے ہاتھ۔ اگر اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے والی تو نہیں پہنچا سکے گی۔ ساری دنیا میں یہ درگاہیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یہ خانقاہیں آتی ہیں یا نہیں آتی ساری دنیا میں؟ فرمایا اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ پہنچانا چاہے گا۔ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تمہیں کسی خیر سے دور رکھنا چاہے یا اللہ تمہیں کسی معاملے میں نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا کے بابے مل جائیں، ساری دنیا کے حضرت صاحب مل جائیں، خانقاہیں مل جائیں، مزار مل جائیں، ساری دنیا کے مزار مل کے بھی نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وہی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد دوسری یا تیسری بات سننے کو ہمارا تو جی نہیں چاہتا۔ سیدھی بات ہے، اللہ نے بات ارشاد فرما دی کہ ساری دنیا تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، ساری دنیا تمہارا نفع نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی، اور اللہ کے رسول نے بھی وہی بات ارشاد فرما دی۔ اب اس کے بعد جو قصے کہانیاں ہیں، یا فلاں حضرت صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے، فلاں بزرگ یوں کہتے ہیں، فلاں کو یہ خواب آیا ہے، فلاں نے یہ مکاشفہ کیا تھا، فلاں نے یہ دیکھا، مراقبہ کیا، یہ ساری باتیں نہ دل کو لگتی ہیں، نہ ہی ان کی تمنا ہے، نہ ہی ان پہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ یہاں لوگ آتے ہیں تو نہ میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں نہ ان کا وقت ضائع کرتا ہوں۔ آپ کا وقت بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا میرا وقت قیمتی ہے۔ اگر میں کسی کہانیوں میں ڈال دوں، آپ کو شعر و شاعری میں ڈال دوں، یا بزرگوں کی باتیں بتاتا رہوں، قرآن حدیث میں بتاؤں، میں مجرم ہوں، میں نے تمہارا وقت بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اگر تو نے کیا، کیا کیا؟ پچھلی آیت میں تھا شرک نہ کرنا، اگر تو نے شرک کیا، اگلی آیت میں ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ اگر تم نے شرک کیا یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکار دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اذن کا مطلب ہے جیسے پکارو گے ویسے ہی ظالم ہو جاؤ گے۔
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے بھی نیک اعمال سارے برباد کر دوں گا۔ انداز یہ بتا رہا ہے کہ اتھارٹی کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ جو کہنے والا ہے، یہ آیت خود واضح طور پہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ اتھارٹی اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور اگر تو نے بھی کسی دوسرے کو پکارا مجھے چھوڑ کے، فرمایا کہ ضمن من الظالمین، تمہارا شمار بھی فوراً ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور ظالم کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ مشرک۔ ظلم کا لفظ یہاں شرک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا، کسی کو شریک کیا اللہ کا، تو بھی مشرکوں میں لکھا جائے گا، تیرا حشر بھی مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ بات بڑی سخت ہے۔ اسی لیے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کروں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو قرآن کی روح ہے، جو قرآن کہنا چاہتا ہے، میں ویسا ہی ترجمہ کروں گا تو لوگ مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں اور ایک جگہ نہیں ہے یہ جگہ، یہ جو بات ہے، اور یہ ہوئی شرک کے معاملے میں ہی ہے، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں خطاب فرمایا ہے، ہوا وہیں پہ ہے یہ جہاں پہ معاملہ توحید اور شرک کا تھا۔ بتا دیا کہ توحید اور شرک کے معاملے میں میں نے نبی کو بھی معاف نہیں کرنا۔ نبی سے توقع نہیں، نبی تو آیا ہی توحید لے کے ہے، نبی نے ہی تو توحید سکھائی ہے، نبی نے ہی تو توحید کے لیے صحابہ کو تیار کیا اور صحابہ نے مارے کھائیں، نبی نے ہی تو سارا کام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی تو بتانی تھی نا کہ اتھارٹی میں ہوں، اتھارٹی نبی نہیں ہے۔ اور یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہی توحید ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو لوگوں سے لا املک، میں مالک نہیں ہوں، نفع ولا ضرا، اپنے نفع اور نقصان کا بھی میں مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اتنا دل جلتا ہے، مال ووٹ لینے کے لیے قبر پہ چلے جانا، جائے چڑھاوے چادریں چڑھا دینا ووٹ لینے کے لیے، اتنی حقیر چیز کے لیے اپنا عقیدہ چھوڑ دینا، اتنی حقیر اور ذلیل چیز کے لیے انسان اپنا عقیدہ توحید چھوڑ دے، اپنا ایمان برباد کر لے، دل جلتا ہے۔ اور 60 سال ہو گئے، ووٹ تو آج تک کبھی نہیں کسی نے دیا، خواہ چادریں چڑھاؤ یا منتیں مانو، عیسائیوں میں جاؤ، مشرکوں میں جاؤ، آج تک ووٹ تو دیا نہیں کسی نے، ممبر تمہارے بنتے نہیں ہیں۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ تمہاری عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا تم لوگوں نے۔ عقیدہ نہیں رہا تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی تو پھر ٹھیک ہے، اور بے شمار دنیا ہے، دین انسانیت کے عمل کرنے والی بے شمار دنیا ہے۔ آگے پھر وہی بات ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہی تھی کہ اگر تمہیں کوئی اللہ نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے تم کو بِضُرٍّ تکلیف میں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تکلیف کو کوئی بھی دنیا کا دور نہیں کر سکتا، نہ خان کا، نہ غریب نواز، نہ امیر نواز، نہ چشتی صاحب، نہ کوئی بابا صاحب، نہ عبدالقادر جیلانی صاحب، نہ دربار والا داتا واتا۔ کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے کس طرح شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے اور بہلا رکھا ہے۔ یہ بات بالکل سچی ہے کہ جب تک توحید کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، جب تک معاملات صحیح نہیں ہوتے، اور ہندوستان پاکستان میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عقیدہ توحید کی اشاعت۔
یہ انسانیتی قیمتیں جو ہیں یہ یورپ امریکہ میں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. جیسے کرنی ہے وہاں چلا جائے. جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جس نے کسی کی خیر خواہی کرنی ہے، اور جسے فی الواقع کوئی دین کا کام کرنا ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کا عقیدہ توحید درست کرے. شرک کرنے والوں کا دامن پکڑے اور انہیں پوچھیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیا جواب ہے اس کا، کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو. فلا کاشف لہ الا ہوا، اس کو کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالی تیرے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کر لے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. جس کو اللہ فائدہ پہنچانا چاہے ساری دنیا زور لگائے اس کا نقصان نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی قرآن مجید میں. ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا، اللہ نے بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے بچایا. جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن اللہ نے بچایا، کوئی ان کا بگاڑ نہیں سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، نہیں قتل کر سکے. ایک موقع پہ نہیں، 17 بار، معمولی بات نہیں ہے. 17 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا فضل سے نوازنا چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو اپنے فضل سے نواز لیتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، کہو اے لوگو تمہارے پاس حق آ گیا. حق سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. حق سے مراد قرآن مجید ہے. کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو لوگوں سے کہ قرآن مجید جو حق ہے وہ تمہارے پاس آ گیا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ خود اسے ہی ہوگا. اللہ کا کچھ نہیں سنبھلے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سنبھلے گا، بلکہ کسی بھی دوسرے کا نہیں سنبھلے گا. جو آدمی نیکی کرتا ہے، ہدایت کی راہ چلتا ہے، دین کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، توحید کا لوگوں کو رستہ بتاتا ہے، اپنا بھلا کرتا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا، نافرمانی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، قرآن کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہے، خود وہ سزا بھگتے گا اس کی. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہیں زبردستی منوانے کے لیے نہیں آیا، میں نے تو تمہیں آگاہ کرنا تھا. بشیر ہوں، نذیر ہوں میں. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. زبردستی بات منوانا نہ یہ طریقہ ہے شریعت کا، نہ ہی ایسا ممکن ہے. کون مانتا ہے زبردستی؟ زبردستی کوئی نہیں مانتا، اور یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. طریقہ یہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ جس کو کوئی نیکی کی بات بتانا چاہتے ہو بات بتا دو اس کو. یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اب ہر آدمی خود مسئول ہے. یہ جو قتل و غارت اس وقت ہو رہی ہے یہ ساری اسی وجہ سے ہے کہ جو بات میں مانتا ہوں دوسرا کیوں نہیں مانتا، یا میں اپنا عقیدہ زبردستی دوسروں سے منواؤں.
یہ نہ مطلوب ہے نہ ممکن ہے. جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ محنت کرو دین کے لیے، مشقت اٹھاؤ دین کے لیے، بات پہنچاؤ لوگوں تک، بات پہنچانے میں کسر نہ رہ جائے. باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو ہدایت نصیب ہوگی اللہ دیں گے، جس کے نصیب میں نہیں ہوگی اللہ نہیں دیں گے. فَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف واحد کی گئی. بس بے اور صبر سے کام لیں. صبر سے اسی لیے کہ کہہ کے لوگوں کو سمجھا کے انسان تھک جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں. فرمایا کہ اس معاملے میں صبر سے کام. حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں. جب انتہا ہو جائے گی، جب حد ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی یہ معاملہ نپٹا دیں گے، اللہ خود ہی فیصلہ کر دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ سنتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات تو یہی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس پہ عمل کس حد تک ہم کرتے ہیں یا کس حد تک عمل ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ بہت فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں زیادہ باتیں نہ کہنا چاہتا ہوں، نہ ہی کہنی مناسب ہوتی ہیں، لیکن اتنے فتنے پھیل گئے ہیں، اتنے فتنے پھیل گئے ہیں. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے قریب جھوٹ سچ بن جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا، نیک برے بن جائیں گے، برے نیک بن جائیں گے. بالکل وہی معاملہ. اللہ تعالیٰ اپنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق ہے فی الواقع اس کو حق سمجھنے کی، اور جو باطل ہے اسے باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.